اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ خالص توبہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 157 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور یہ اس پارے کا یعنی 9ویں پارے کا 7واں، 8واں اور 9واں رکوع ہے، اور سورۃ الاعراف کا یہ 17واں، 18واں اور 19واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ فرعون اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب نہیں دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ یعنی جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں کوئی کتاب دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے ہی کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا گیا۔ یعنی پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر اس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے ان راتوں کی تعداد 40 کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان سے کہا، اور وہ بھی نبی تھے اور نبی بھی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا کیونکہ وہ بھی نبی تھے، تاکہ یہ ان کی رہنمائی کا کام کرتے رہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کی قوم جو جس طرح کی باغی قوم ہے اور جس طرح کے ان کے کرتوت تھے وہ انہیں جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی تھے اور نبی بھی تھے اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکرہ تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں۔ میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، یعنی جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اور جہاں بلایا تھا جس وقت پر، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے رب ان میں سے باتیں کیں، تو انہوں نے عرض کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے تاکہ میں ایک نظر تم کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔
پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کے شوق کا اظہار رب آرینی کہہ کر کیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک فرقہ نے کہا کہ لن نفی نابید، یعنی ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن فرقہ کا یہ مسلک صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ متواتر صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس روایت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، دنیا میں کوئی انسان یعنی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ کے جلوے کو برداشت کر سکیں گے۔ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ تیری عظمت و جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری بھی عطا فرمائی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے کام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، مطلب گویا تو رات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی، ترغیب و ترتیب کی پوری تفصیل تھی۔ یعنی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔ مقام دار سے مراد تو انجام یہی ہلاکت ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے غافل رہے ہیں۔ وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں،
مطلب تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے، اور پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جاوے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک عادت یہ نفسیات کا بیان ہے، یا ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سبب ہے آیات الہی کی تکذیب اور ان سے غفلت اور اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں آیات الہی کی تکذیب اور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل اور حق نہیں، ظلم اور باطل ہے، اس لیے ان کا نامہ اعمال میں شر ہی شر ہوگا، جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی، اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ وہ واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فی الواقعہ گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی سی آوازیں اس میں سے نکلتیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب نادم ہوئے مطلب سقط فی ایدیہم محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہے۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آ کر اس پر لعنت ملامت کی، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي
عاجلتم امر ربکم وعلق الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مختصراً یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی جو کہ کوہ طور سے لائے تھے ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے نیچے پھینک دی ہیں، جسے قرآن نے ڈال دیں سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سو بے ادبی نہیں، کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہ تھا بلکہ دینی غیرت و اہمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سرزد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے، ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کے انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔ میری ہی مطلب جب انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مجھ پر نہ ہنسائیں، یعنی میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہوں گے، جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا ہے، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا، اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے۔ پھر میرا شمار ظالموں مشرکوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا، اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے، اور یہ سزا انہی کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ پر افتراء یعنی بہتان کرتا ہے اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ جنہوں نے توبہ کر لی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرطے کہ خالص توبہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بار توبہ کی دوسرے دن پھر وہی کام شروع کر دیا، بلکہ خالص توبہ ہو، جو بھی گناہ ہے اس کو چھوڑ کر آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ جانا۔ اور اگر صاحباً یعنی غلطی سے اضطراری طور پر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کی معافی ہے، لیکن ایک بار معافی مانگ کر دوبارہ بار بار وہی گناہ کرنا، پھر معافی مانگنا، پھر گناہ کرنا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ یہاں
نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی، یا اس سے مراد وہ دوسرا نسخہ ہے جو تختیوں کو زور سے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم بات پہلی ہی لگتی ہے، کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم مضامین میں ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیے ہوتے ہیں، اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں میں سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، یعنی ان 70 آدمیوں کی تفصیل اگلی آیت کی تفسیر میں آئے گی۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، جہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ کی اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں، جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں ہے، جہاں ان پر صاعقہ بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں رجفہ زلزلے سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و التجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔
اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں۔ یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن اور کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 10 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ، یعنی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے آیت قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات خروی ممکن نہیں ہے، اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے بھی تصور دیگر مذاہب کی جڑ کٹ گئی ہے اور جڑ کٹ جاتی ہے، یعنی دوسرے مذاہب کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس آیت مبارکہ کے بعد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ان آیات مبارکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جو بھی آدمی یہودی کافر نصرانی جو بھی کچھ مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہو۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اسے قطع کرنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اس سے صرف دھونے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی اجازت دی وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے آسان دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ان آخری الفاظ سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیابی وہی لوگ ہوں گے، یعنی کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی، آخرت میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں، نقصان اٹھانے والے اور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوشحالی اور فراوانی حاصل ہو، جس طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے۔ وہ عیسائی یا یہودی یا کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوشحالی میں ممتاز ہیں، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی طور پر امتحان و خلاف معمول ہے، یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں۔ اسی طرح واتبعوا النور الذی انزل معہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ المائدہ کی آیت 15 میں نور سے مراد قرآن مجید میں ہی ہے، اس لیے اس نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، لیکن آپ کے نوری صفت ہونے سے آپ کا نور من نور اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح
اہل بدعت یہ ثابت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ایک صحیح حاصل کی کرتے رہتے ہیں، بے دلیل بے سند بات جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ محترم ناظرین، آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن پاک کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔